علیکم احمداد سمرو. آج اسلام آباد میں ایک بہت بڑا خودکش حملہ ہوا جس میں 31 نمازی شہید ہو گئے اور 101 زخمی ہوئے، جن میں بہت زیادہ زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. دھماکے کے بعد کافی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو خودکش حملہ آور کا کہا جا رہا ہے کہ شناخت ہو گئی ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق فتنۃ الخوارج سے نہیں، فتنۃ الہندوستان سے تھا، مگر افغانستان کے ذریعے وہ دہشت گردی میں ملوث، افغانی شہری نہیں ہے، افغانستان کے ذریعے ملوث. اس کی تفصیلات میں آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اسلام آباد دہشت گردوں کے نشانے پر رہا بڑا عرصہ، اور ماضی میں کتنے بڑے خودکش دھماکے ہوئے، بہت بڑے جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے. اور کیونکہ بسنت کا آج پہلا دن تھا لاہور میں، کل دوسرا دن تھا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک تقریب سرکاری اپنے لیے، بلکہ کئی تقاریب رکھی ہوئی تھی، اور خاص طور پر جو میوزیکل نائٹ تھی بسنت کے حوالے سے لبرٹی چوک پر سرکاری طور پر، وہ انہوں نے منسوخ کر دی ہے. نواز شریف صاحب کی ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. سندھ اسمبلی میں کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کی کانفرنس چل رہی تھی، تو اس سلسلے میں اسپیکر سندھ اسمبلی کی جانب سے ایک کلچرل نائٹ کا اہتمام کیا گیا تھا. جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کے لیے وہ بھی منسوخ کر دی گئی، سوگ میں، افسوس میں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ہم وطن شہید ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے دہشت گرد حملے میں. تو اس وجہ سے جو سرکاری تقاریب جتنی بھی تھی بسنت کی وہ ساری منسوخ کر دی گئی، اور کراچی میں ہونے والی جو میوزیکل یا کلچرل نائٹ تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی. اب میں آتا ہوں جی، جو مجموعی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ واقعہ جو ہے، یہ جو دھماکہ تھا خودکش، یہ جو اپنا امام بارگاہ اسلام آباد کی ترلائی کی، وہاں پر نماز کے دوران خودکش حملہ آور نے پہلے تو جا کر وہاں جو سیکورٹی گارڈ تھا اس کو شوٹ کیا، گولی ماری اس کو، اور پھر اس کے بعد داخل ہو گیا اندر، اور اندر اس نے اپنے آپ کو خودکش دھماکے سے اپنے آپ کو بلوک کر دیا، دھماکے سے اڑا دیا اپنے آپ کو، جس کے نتیجے میں 31 نمازی شہید ہو گئے اور 101 جاں بحق ہو گئے. اچھا، اب اس میں جو سیکورٹی ذرائع سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ جو خودکش حملہ آور ہے اس کی شناخت ہو گئی ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ جو ہیں طلال چودھری صاحب، انہوں نے بتایا کہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کی معلومات مل گئی ہیں، وہ افغانی شہری نہیں ہیں، لیکن کئی بار اس نے افغانستان کا سفر کیا تھا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کا تعلق BLA سے، یعنی دہشت گردی ہوئی ہے، اس دہشت گردی کا تعلق BLA بلوچ لبریشن آرمی سے ہے، جنہوں نے کچھ دن پہلے بلوچستان میں حملے کیے تھے. کوئی 200 کے قریب، 216 کے قریب دہشت گرد بعد میں جوابی کارروائی میں مار گرائے گئے تھے، اور کوئی 48 کے قریب سیکورٹی فورسز کے جوان اور سویلینز شہید کیے گئے تھے دہشت گردوں کی جانب سے بلوچستان میں. تو جو طلال چودھری صاحب کا کلیم یہ ہے کہ یہ اس دہشت گردی کا تعلق جو ہے وہ BLA سے ہے. اچھا، جو حملے میں شہید ہوئے اس میں IG ناصر رضوی صاحب جو ہیں، ان کے کزن بھی شامل ہیں. بتایا جاتا ہے کہ SHO گلگت بلتستان کے وہ بھی نمازیوں میں شامل تھے، تو وہ بھی شہید ہو گئے اس ساری دہشت گردی کے اس واقعے میں. اب جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں وہ پاکستان میں نہیں تھے، ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں بیک وقت اور چیئرمین PCB بھی ہیں. اور چیئرمین PCB کا جو کام وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ جو اپنا ورلڈ کپ T20 کا، اس میں بڑا تنازع چل رہا ہے. بنگلہ دیش کو نکالے جانے کے بعد پاکستان اور وہاں جو ICC ہے اس کے درمیان پاکستان نے انڈیا کے ساتھ میچز کھیلنے سے انکار کر دیا، بائیکاٹ کر دیا. تو ایک الگ سے مکمل طور پر توجہ مانگتا ہے. تو محسن نقوی صاحب دبئی میں تھے جب یہ دھماکہ ہوا، پھر وہ پہنچے دبئی سے، واپس آ کر گئے مسجد، اس جو امام بارگاہ مسجد میں، وہاں پر انہوں نے نماز بھی ادا کی،
اور وہاں جائزہ بھی لیا صورتحال کا. وزیر مملکت بھی ان کے ساتھ تھے. کمشنر رندھاوا صاحب جو پچھلے دنوں درختوں کی کٹائی کے معاملے میں بہت زیادہ متنازع ہوئے، وہ بھی ان کے ہمراہ تھے. آئی جی اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. تو محسن نقوی صاحب نے وہاں پر انہوں نے گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی صورت ان دہشت گردوں کو معاف نہیں کریں گے اور اپنا ان کا خاتمہ کریں گے. انہوں نے کہا اچھا. اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی. انہوں نے کہا مسجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن دونوں کے دشمن ہیں. حملے میں ملوث دہشت گرد کا افغانستان آنا جانا ثابت ہوا ہے کہ ہندوستان اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں. سیکورٹی گارڈوں نے اس کو چیلنج کیا جس کے جواب میں اس نے فائرنگ کی اور نمازیوں کی آخری قطار میں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا. انشاءاللہ اس ظلم کا جواب ریاست پوری طاقت سے دے گی. ہندوستان عبرتناک شکست کے بعد اپنی پراکسیزوں کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے. براہ راست جنگ لڑنے کی الحمدللہ اب اس میں ہمت نہیں ہے. جواب دیا جائے گا. اب یہ جواب کیسے دیا جائے گا؟ پہلے دیا گیا تھا جب اورنگزیب میں حملے ہوئے تھے تو پاکستان نے کابل، قندھار اور وہاں پر جو اس سرحد پار جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تھے تو پاکستان نے اس کو نشانہ بنایا تھا. تو اب بلوچستان کے حملوں میں بھی کہا گیا کہ افغانستان ہندوستان اور بی ایل اے کا گٹھ جوڑ ہے. یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں کھرے ملتے ہیں اس دہشت گردی کے جس نے آج پوری قوم کو سوگ میں اور قوم کی خوشیاں جو تھی بسنت کی شکل میں منا رہے تھے ان کو سوگ میں تبدیل کر لیا. تو اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. افغان جو رجیم ہے اس کے اوپر براہ راست وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے، سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، یا سوال یہ کیا جا رہا ہے تو کیا اس کا جواب اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے گزشتہ برس دیا تھا، جس کے بعد افغان طالبان دوڑے دوڑے چلے گئے تھے اپنے ہمارے مشترکہ دوستوں کے پاس. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا پاکستان حکمت عملی پاکستان کی کیا بنتی ہے، کیونکہ پیدر پہ بڑے حملے ہو رہے ہیں. اور اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو کچہری میں حملہ ہوا تھا اور اب یہ پھر حملہ ہوا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے دہشت گردوں نے پاکستان کے بلوچستان میں تو دہشت گردی ہو رہی تھی، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی تھی، لیکن زیادہ اندر آ کر حملے کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے دہشت گردوں نے، تاکہ کوئی خاص وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں وزیر داخلہ جو ہے اپنا وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی کی کوئی خامی نہیں تھی، سیکورٹی لیپس نہیں تھا. تو میرا نہیں خیال کہ سیکورٹی لیپس نہیں ہوگا. ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. دہشت گرد دشمن نے تو ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے تو وہ ٹارگٹ کرے گا ہمیں. ہماری انٹیلیجنس کتنی اسٹرانگ ہے، سافٹ ٹارگٹ سب ڈھونڈ رہے ہیں نا دہشت گرد. مطلب امام بارگاہ پر، مسجد پر حملہ کرنا ایک سافٹ ٹارگٹ ہے. تو بہرحال سیکورٹی کے ایشوز، سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. اس لیے یہ سوال بھی بار بار کیا جا رہا ہے کہ کیا محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ رہنا چاہیے یا کسی فل ٹائم بندے کو وزیر داخلہ کا عہدہ دیا جائے، یا پھر محسن نقوی صاحب جو چیئرمین پی سی بی کا عہدہ چھوڑ دے. یہ بات بھی کی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. ہم کوئی عام حالات میں نہیں رہ رہے، آئے روز حملے ہو رہے ہیں. تو اس میں وزیر داخلہ جو ہو وہ ہو جس کو کوئی اور کام کرنے کے لیے نہ ہو، جس کو پورا کام فوکسڈ ہو ان امور پر. اچھا، اب میں نے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ جی میں آپ کو بتاؤں گا اسلام آباد میں اور کتنے خطرناک دہشت گرد حملے ماضی میں ہوتے رہے. اسلام آباد میں ایک حملہ ہوا تھا میریٹ ہوٹل کے اوپر، اڑا کے رکھ دیا گیا دہشت گردوں نے. وہاں پر پھر کچھ اپنا غیر ملکی بھی مقیم تھے. بڑا خطرناک پیپلز پارٹی کا دور تھا، 2008 حملہ ہوا تھا، پورا ملک ہل کے رہ گیا تھا. اور اس حملے نے اسلام آباد کے لوگوں کی کئی مہینوں تک نیندیں اڑا کے رکھ دی ہوئی تھی. اتنا خطرناک حملہ تھا. 20 ستمبر 2008 اور دہشت گردوں نے بارود سے بھرا ٹرک جو ہے وہ میریٹ ہوٹل کے ساتھ ٹکرایا تھا، جس سے 54 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور 266 زخمی ہوئے تھے. پھر 20 اکتوبر 2009 کو
इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमला हुआ था जिसमें 6 से 8 अफराद जाँ बहक और 29 जख्मी हो गए थे। कचहरी हमला है 2014 का F8, और इसमें भी जो है वो दहशतगर्दों ने फायरिंग की, खुदकुश धमाके किए, 11 अफराद जाँ बहक, 25 से ज़ायद जख्मी हुए। और आपपारा के इलाके में को कई बार निशाना बनाया गया। जुलाई 2008 में लाल मस्जिद ऑपरेशन की पहली बरसी के करीब एक खुदकश हमले में 19 अफराद, जिनमें ज़्यादातर पुलिस एहलकार थे, वो जाँ बहक हो गए। और इसी तरह मई 2022 में ये जो पुलिस नाकों पर भी हमले हुए, तो बहरहाल ये और उसके अलावा जो रावलपिंडी में परेड ग्राउंड मस्जिद में, परेड लाइन मस्जिद में नमाज जुम्मा के वक्त हमला करके जो नमाज अदा कर रहे थे फौजी अफसरान, उनके सामने उनके बच्चों को गोलियां मार के शहीद किया गया था। तो दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के शहरियों पर हमले कर रहे हैं। और ये हमला इस्लामाबाद के ऊपर जो हमला किया गया, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। अब कहा जा रहा है कि खुरा मिल गया है, तो देखते हैं कि जब खुरा मिल गया, डांडे मिल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान की रियासत क्या जवाब देगी? पलटवार होगा या सफारतकारी के ज़रिए जो कोशिशें की जा रही हैं वही सिर्फ जारी रखी जाएंगी? अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।